میرا شوہر مجھ سے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ میں اس کے دوستوں کو بھی خوش کروں۔ میں مان نہیں رہی تھی۔ ایک رات میرے شوہر نے اپنے 4 ہٹے کٹے دوستوں کو بلا لیا اور پھر پانچوں نے مل کر۔ میرا نام پلوشا ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میں کیا کام کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کو اس کہانی کے آخر میں پتہ چلے گا۔ لیکن میں جو بھی کرتی ہوں میں سب کے لیے یہی دعا کروں گی کہ کوئی بھی لڑکی یہاں تک نہ پہنچے۔ جس اذیت میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو بات شروع ہوتی ہے جب میں 16 سال کی تھی۔ میرا تعلق ایک پٹھان فیملی سے ہے۔ پٹھانوں میں عورتوں کی آزادی کے نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ مرد ہی کرتے ہیں۔ عورتوں کو تو پاؤں کی جوتی ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے باپ لوگ بھی مجھ پر بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے۔ ہر چیز پر پابندی ہوتی تھی۔ باہر نکلنے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اسی دوران میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا جسے سننے کے بعد آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میرا ایک کزن تھا جس کا نام گل زمان تھا۔ مجھے وہ بہت پسند کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو اپنے منہ سے منع کر دیا تھا کہ نہیں، یہ ہماری فیملی میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں اس میں بھی گریز نہیں کروں گا۔ لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ جب شادی والی بات سنی تو میں تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا ہے کہ خدا کے واسطے آج کے بعد یہ بات دوبارہ نہیں کرنی، اور ایسے الفاظ اپنی زبان پر لے کر نہیں آنے کہ جس سے میری زندگی کو خطرہ ہو سکے۔ خیر وہ نہیں مانا۔ وہ ایک ہی چیز پر اٹکا ہوا تھا کہ میں تم سے شادی ضرور کروں گا۔ مجھے اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کی طرف سے ایسا جنون دیکھنے کے بعد میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر کوئی میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ مجھے اپنی زندگی مل جائے اور میں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکوں، اور مجھے بھی میری محبت مل جائے۔ میں نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ گھر والے کسی بھی صورت میں اس طرح کی شادی کے لیے نہیں ماننے والے تھے۔ تو ہم لوگوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہفتے کی رات 11 بجے وہ ہمارے گھر کی طرف آیا اور میں نے بھی اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ نکلے۔ صبح ہوتے ہی گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ دن رات بھاگنے کے بعد ہمیں گھر والوں نے پکڑ لیا تھا۔ گل زمان کو تو پکڑتے ہی انہوں نے گولی مار دی تھی اور مجھے مار مار کر پاگلوں والا حال کر دیا تھا، اور پھر 5 لاکھ روپے کے عوض مجھے ایک پنجابی آدمی کو بیچ دیا تھا۔ اب اس نے میرے ساتھ شادی کر لی تھی اور مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے طرح طرح کی ڈیمانڈ کیا کرتا تھا۔ جب میں کوئی آگے سے بات کہنے لگتی تو کہتا کہ زبان نہیں چلانی، میں نے پیسے دے کر تمہیں خریدا ہوا ہے، اس لیے تمہارے پیچھے والے تمہارے لیے مر چکے ہیں اور تمہارے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ان لوگوں نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، اس لیے تمہارے پیچھے اب کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اب جو بھی ہوگا وہ میں ہی کروں گا، اور جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کچھ کیا کروں گا۔ وہ مجھ سے جو کام بھی کرواتا میں اس کی ہر بات کو مان لیتی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ وہ جو بھی کہتا، کچھ تو چیزیں اس طرح کی ہوتی تھی کہ جو کہ غیر شرعی ہوتی تھی۔
لیکن میں پھر بھی اس کی بات کو مانتی تھی۔ اب میرے شوہر نے ایسی ڈیمانڈ رکھ دی کہ میرے دوستوں کو بھی خوش کیا کرو۔ میرے شوہر کے دوست بھی ہمارے گھر میں اکثر آتے جاتے رہتے تھے اور ان لوگوں نے نشہ کیا ہوتا تھا اور شوہر مجھے کہتا کہ ان کو بھی خوش کرو۔ میں نہیں مانتی تھی۔ وہ مجھے محفل میں بلا لیتا اور سارے وہاں پر بیٹھ کر نشہ کر رہے ہوتے تھے اور مجھے بٹھاتے سامنے اور میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جسے سننے کے بعد مجھے اپنی زندگی پر افسوس ہوتا کہ جو غلطی میں نے کی تھی مجھے اس کی اتنی بری سزا ملتی۔ لیکن جب میں بات نہیں مانتی تو شوہر نے پھر فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے وہ پیسے لے کر آگے بیچ دے گا۔ اس نے مجھے ایک کوٹھی والی کو بیچ دیا تھا جہاں پر لوگ آتے تھے اور پیسوں کے عوض اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ وہاں مجھے صرف شوہر کے دوستوں کے ساتھ ہی معاملہ کرنا ہوتا تھا، لیکن اب ہر کوئی یہاں پر آتا تھا۔ ان کی آنکھیں میرے جسم کو نوچنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ مجھے پیسوں کے لیے یہ سب کچھ بھی کرنا پڑتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے 8 لاکھ روپے میں ایک کوٹھے والی کو بیچا تھا، کیونکہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی کوئی آتا وہ صرف مجھے ہی چاہتا تھا۔ اور آج مجھے یہاں پر 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں روز اپنی موت کی دعا کرتی ہوں کہ مجھے موت آ جائے، لیکن میری یہ دعا بھی قبول نہیں ہو رہی اور مجھے یہاں سے بھاگنے کی بھی نہیں دیا جا رہا۔ میں بہت بری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔